سوچتے ہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں تبلیغ میں بڑا وقت لگایا انہوں نے, اب لگا رہے بھی رہے ماشاء اللہ. وہ بڑے لبرل قسم کے, بالکل ہی آزاد خیال تھے, نہ نماز نہ روزہ نہ. میں نے ان سے پوچھا آپ یہ ایک دم لائن پہ کیسے آ گئے؟ کہہ رہے یار ایک دفعہ میں مسجد سے گزر رہا تھا تو ایک تبلیغی بھائی بیان کر رہے تھے اللہ کی بڑائی, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے. تو کہہ رہے ایک دم نا مجھے اثر ہونا شروع ہو گیا میرے اوپر کہ یار اللہ کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم تو ہر وقت فلاں کی گاڑی ایسی, فلاں کی بنگلہ ایسا, فلاں کا جائیداد ایسی, فلاں کی بزنس ایسا, فلاں کی بیوی ایسی. یہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں آج کل, میری والی ایسی, اس کی ایسی. یہ بھی تبصرے آج کل نوجوانوں میں ہو رہے ہیں. اور بات شو مارنے کے لیے میری دیکھو کیسی. یہ بھی فیس بک پہ اپنی بیویوں کے ساتھ نا تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں, شو مارنے کے لیے بھی لگا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ. دیکھو دوستوں کو سڑانے کے لیے. بے پردگی کا جو بڑا نقصان ہے نا, بہت بڑا نقصان, اس کا ایک بڑا نقصان جو لوگ بیویوں کی تصویریں وائرل کرتے ہیں, اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ اب خوبصورت بیوی بھی ایک شو مارنے کا ذریعہ بن گئی ہے. اس کا ان لڑکیوں کو نقصان ہو رہا ہے جن کی واجبی شکل ہے یا شکل میں کم ہے. پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ یار ایک لڑکی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے, خاندان اچھا, چل بھائی چلا لے. ایک لڑکی شکل اچھی نہیں ہے لیکن مالدار ہے, تو غریب کہتا تھا چلو سسرال کا کچھ نہ کچھ چھڑکاؤ ہمارے اوپر بھی ہوگا, کبھی وہاں جا کے اچھا کھا لیا کریں گے, اس بہانے اچھے پہ بیٹھ جایا کریں گے, صوفہ اچھا ہوگا نا سسرال میں تو اچھا صوفہ پہ بیٹھ جائیں گے, اچھا کھا لیا کریں گے اس بہانے کبھی. تو بہت ساری وجوہات سے جو لڑکیوں کی شکلیں اچھی نہیں تھیں یا بہت زیادہ اچھی نہیں تھیں, ان کی بھی شادیاں اچھے اچھے آدمیوں سے ہو جایا کرتی تھیں. لیکن اب نوجوان جب شادی کرتا ہے تو بیگم کی تصویریں اس کو ڈالنی پڑتی ہیں, تو اگر وہ اچھی نہ ہو تو دوستوں کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں آتا. پہلا امیج ہی تصویر سے جاتا ہے. اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان لڑکیوں کو جن کی شکلیں زیادہ خوبصورت نہیں ہیں. تو لوگ کمپرومائز نہیں کرتے کہ دوستوں سے ملانا ہے تو دوست کیا کہیں گے, یار کیا اٹھا کے لے آیا. عورت غریب آدمی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اب اس نے ملانا ہوتا ہے, اپنے ہسبینڈ کو بتانا ہوتا ہے اپنی فرینڈس کو میرے ہسبینڈ کرتے کیا ہیں. اگر یہ بتا دوں گی گولے گنڈے کی دکان ہے تو عزت ختم. تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہی. لیکن یہ نوبت تو بہت کم آتی ہے کہ پوچھے کہ کیا کرتے ہیں. اس میں 2 نمبری بھی کی جا سکتی ہے. لکڑ کا کام کرتے ہیں یعنی مسواک بیچتے ہیں, لیکن اس کو آپ لکڑیوں کے, اس میں توریہ بھی ممکن ہے. لیکن جب آپ نے شکل دکھا دی دنیا کے سامنے, اس میں جھوٹ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے بیگم چھپانے کی چیز ہے, اس کو میرے بھائی گھر کی 4 دیواری میں چھپا کے رکھا کرو. اس کو اس کی فرینڈ سے تو ملاؤ, اپنے دوستوں سے بولتے کیوں نہیں نہ ملاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کلچر غلط ہے. کہتے ہیں ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہماری وائف ان کی وائف سے, ان کی وائف سے مل لیں, ٹھیک ہے, ہماری وائف ان سے اور ان کی وائف ہم سے, تو کیوں مل رہے ہو بھائی, چھوڑو یار, کوئی کرنے کا کام ہے. ہمیں براڈ مائنڈیڈ بنتے بنتے پورے کلچر کی ایسی کی تیسی. اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں ان چیزوں کے. وقتی نقصان نہیں ہوتے لیکن دیر پا نقصانات ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں, اور عورت کو نقصان ہوتا ہے اس کا. بھائی کسی نے شادی کی, اس کی بیوی خوبصورت ہے, بدصورت ہے, طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے, عمر زیادہ ہے, عمر کم ہے, اس کا ہیڈیک ہے, بھائی تو ٹھیک ہے, تو نے شادی کر لی, مٹھائی کھلا دے, پتلی گلی سے نکلو. دلہن کو جھانکنے کی کوشش مت کرو. اب دلہنیں بیٹھی ہوتی ہیں شادی ہال میں, مرد بھی جا کے دیکھ رہے ہیں اس کو, دوست بھی جا کے دیکھ رہے ہیں. اب بتاؤ کوئی 25 سال کا آدمی 40 سال کی بیوہ سے کرے گا ایسی صورت میں شادی؟ وہ اسٹیج پہ 40 سالہ بیوہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی, یہاں دوست بھی جا کے دیکھ رہے ہیں, تو وہ تبصرہ کریں گے. دوست تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ چھوڑتے تھوڑی ہوں, تو تبصرہ کرتے ہیں. تو بھائی جس سے بھی کیے, بیوہ سے کیے, طلاق یافتہ سے کیے, جس سے بھی کیے, ان کا پرسنل معاملہ ہے. تو یہ ایکسپوز کرنے کی, نمایاں کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. ہاں اپنی بکریاں دکھاؤ, میں بکریاں دکھاتا ہوں, بکرا لیا پچھلے اتوار کو, خاندانی بکرا دکھاتا ہوں, یہ بکرا دیکھو. تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگوں میں بکرا خریدنے کی, بکریاں پالنے کا شوق پیدا ہوگا, تو اچھا ہے, ہو جائے شوق پیدا. تو بیویوں کو دکھاؤ گے نا, تو خوبصورت بیوی ہوگی تو وہ جو دوسرا ہوگا وہ کہے گا میں پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا یار, وہ دکھائے گا ہی نہیں. اب آپ کہو گے اچھا اس لیے نہیں دکھا رہا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے میت کو چھپانے کا حکم ہے, میت کو چھپانے کا. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میں نے نہیں زیارت کروانے کی,
لوگوں نے کہا باتیں بنیں گی, کہیں شکل تو نہیں بگڑ گئی, خدا نخواستہ کوئی کچھ تو چھپا اس لیے رہے ہیں, اللہ نہ کرے. میں نے کہا بھائی اللہ کا فضل ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے کہا بعض دفعہ انسان کی شکل خراب بھی ہو سکتی ہے موت کی وجہ سے, یہ تو نیچرل ہے نا. فالج والا آدمی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, بعض دفعہ کچھ بھی 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس سے تو اور ثابت ہوتا ہے کہ میت کو چھپانا چاہیے, تاکہ اگر اس کی شکل خراب ہو گئی ہے تو لوگ اس کے بارے میں غلط تبصرے نہ کریں. اسلام میں میت کو بڑی عزت دی گئی ہے, تبھی تو غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے دفنایا جاتا ہے. تو اسلام یہ چاہے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں اس کا منہ یوں ہو گیا, اس کا منہ ایسا ہو گیا, اس کا یوں ایسا ہو گیا. تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک دلیل کیا ہو گئی, یعنی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ پیغمبر کے